باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا، پہچانا، کہا ارے یمامہ کا یہ سردار کھمبوں سے بندھا ہوا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا قیدی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے بڑی غرور و تمکنت کے ساتھ اور بڑی سمجھداری کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تعف تعف عن شاکر وان تسأل المال تعطى۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، میں معمولی انسان نہیں ہوں۔ ایک دھمکی تھی۔ دوسرا معنی اس جملے کا یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ قتل کریں گے تو میں قتل کا مستحق ہوں، میں بہت شرارتیں کر چکا ہوں۔ اس نے اور بھی کہا اور اگر آپ احسان کریں گے تو میں شکر گزار بندہ ہوں، میں احسان کو سمجھتا ہوں، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں، مالدار تھا، اس نے کہا مال چاہتے ہیں جتنا چاہیے لے لیجئے۔ اس زمانے میں جیسے کہتے ہیں کہ بلینک چیک، آپ جو چاہیں رقم بھر لیں، جو مال چاہیے دینے کو لے تیار ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ثمامہ کا خیال رکھو، مدینہ میں جو اچھے سے اچھا کھانا میسر ہے اسے کھلاؤ اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ اور آپ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر پہنچے، مسجد میں گئے، آپ نے صلاۃ ادا فرمائی۔ مسجد میں ظاہر بات ہے ایک مسلمان کتنے بار آتا ہے؟ یاد ہے سب کو نا؟ 5 بار آتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں۔ تو 5 بار مسجد میں ایک مسلمان آتا ہے باجماعت، مرد باجماعت فرض ادا کرنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے رہے۔ آپ نے دوسرے دن پھر پوچھا، ایک دن دیکھا کہ یہ ثمامہ دیکھ رہا ہے مسلمانوں کے احوال، مسلمان کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے، صلاۃ کے اندر بھی تلاوت ہوتی ہے، صلاۃ کے باہر بھی تلاوت ہوتی ہے، صحابہ کا معاملہ بھی دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید ایک دن کافی ہو اس کے سمجھنے کے لیے۔ آپ نے دوسرے دن پھر پوچھا، کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے وہی اپنا پرانا جواب دیا۔ آپ نے پھر چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، مسکرا کے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، 3 دن سمجھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، 3 دن میں نہیں سمجھا تو نہیں سمجھے گا۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے اور پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے وہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ بھی حیران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نگاہیں جہاں تک دیکھ رہی تھیں، صحابہ شاید وہاں تک نہیں دیکھ رہے تھے۔ تعجب کرنے کی چیز ہی تھی، اتنا بڑا سردار ہم گرفتار کر کے لائے تھے اور اتنی آسانی سے کہا جا رہا ہے چھوڑ دو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہاں کوئی ریمارک اپنا دینا شروع نہیں کرے گا کہ جب اللہ کے نبی فرمائیں کہ اونٹ کا گوشت کھا لو تو وضو کرو، کوئی کہے وضو کیوں کریں، اونٹ کے گوشت میں کیا ہے، بکرا کھائیں تو وضو کیوں نہ کریں، ہرن کھائیں تو وضو کیوں نہ کریں، مرغی کھائیں تو وضو کیوں نہ کریں، اونٹ کے گوشت ہی میں وضو کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو پھر میرے بھائیو آپ اس پہ جو ہے ریمارک نہیں لگا سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا۔ اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، بات ماننی ہے۔ کہ کوئی صحابی نہیں کہا کہ اتنے مشقت سے تو ہم پکڑ کے لائے تھے، نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ صحابہ کرام نے آزاد کر دیا۔ یہ طریقہ ہے اہل ایمان کا، اہل ایمان کا اتباع میں یہ طریقہ ہے۔ حکم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری گردنیں جھک جائیں، اور چنانچہ گردنیں جھک گئیں، آزاد کر دیا۔ ثمامہ کو بڑا عجیب لگا، اسے بھی عجیب لگا کہ مجھے ایسے چھوڑ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پیچھے کوئی چال ہے، میں ابھی جاؤں گا پیچھے سے کچھ لوگ میرا پیچھا کریں گے
اور شاید ناگہانی طور پہ مجھے مار دیں، یا کچھ اور اس طرح اس کے دل میں خیال آیا، لیکن پھر بھی وہ چلا ہوش و حواس کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، آگاہ اور باخبر رہتے ہوئے چلا گیا، بقیع تک پہنچ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، آدمی بقیع تک کے قبرستان تک پہنچ جائے تو سمجھو مدینہ سے نکل آیا، آپ چاہے جہاں جائے۔ آج بھی جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہوں گے جانتے ہوں گے قبرستان گاؤں میں بناتے ہیں کہ گاؤں کے باہر؟ باہر بناتے ہیں نا، تو ظاہر بات ہے بقیع قبرستان بھی گاؤں کے باہر تھا۔ تو قبرستان تک پہنچ گیا، اس نے دیکھا نہ کوئی پیچھا ہو رہا ہے نہ کوئی چیز ہے، اس کا مطلب واقعی مجھے چھوڑ دیا گیا، مجھے آزاد کر دیا گیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا مال لے لو، میں نے کہا تھا احسان کر دو، میں نے کہا تھا جان لے لو تو بدلہ لیا جائے گا، آپ پہ دھمکی کا اثر ہونے والا نہیں ہے، اور نہ آپ مال کے خواہش مند ہیں، آپ ضرور اللہ کے نبی ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہیں سے پلٹ آیا، کہا کہ آزاد کیا کیا؟ بیڑیاں ڈال کے آزاد کیا، غلام بنا لیا، دل کو غلام بنا لیا، قابو میں آ گئے، لوٹ کے آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ اور محمد ابن عبداللہ اور محمد عبداللہ کے بیٹے یہ اللہ کا سندیش لانے والے، اللہ کا پیغام لانے والے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ گواہی دی، مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائی یہ شان تھی اللہ کے رسول کی۔ اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کوئی بھی آپ کی مثال نہیں ہے، آپ سب سے عظیم ہیں، سب سے عظیم انسان، آدم کے بیٹوں میں سب سے بڑھ کر، آدم کی اولاد میں سب سے بڑی شان والے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو شان ظاہر ہوئی وہ تو ہے ہی، آخرت میں جو آپ کی شان ظاہر ہوگی وہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ آخرت میں آپ کے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور ساری کائنات آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اللہ عطا فرمائے گا کہ جس کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے، جس کی مٹھاس شہد سے بڑھ کر ہوگی، جس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہوگی، وہ حوض کوثر اللہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمائے گا کہ جو صرف اللہ کے کسی ایک ہی بندے کو حاصل ہونے والا ہے، اور وہ مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ وسیلہ ہے کیا میرے بھائیو؟ یہ جنت کا مقام ہے، یہ وسیلہ وہ نہیں جو ہم مانگیں۔ ہمیں شفاعت چاہیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ کل قیامت کے دن جب گنہگار بندے پہنچیں گے تو سوچیں گے کوئی میرا سفارش کر دیتا، میرا کام بن جاتا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے۔ آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت سنی جائے گی۔ تو آپ تو شفاعت کرنے والے ہوں گے اور آپ کی شفاعت قبول بھی ہوگی، اور آپ سب سے پہلے ہوں گے مطلب دوسرے لوگ بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو شفاعت کریں گے، شہید ہوں گے جو شفاعت کریں گے، اولیاء ہوں گے جو شفاعت کریں گے، صالحین ہوں گے جو شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت تو ہوگی، برحق ہے شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت کون کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا؟ کوئی اپنے جاہ و مرتبے کی بنیاد پہ شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی اپنے مقام اور مرتبے کا حوالہ دے کر، کوئی اپنی ذات اور شخصیت کا حوالہ دے کر وہاں شفاعت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، شفاعت بھی ہوگی اسی کی جس سے اللہ راضی ہو، اور شفاعت بھی وہی کر سکتا ہے جسے اللہ اجازت دے۔
اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. یہ 2 شرطیں ہیں شفاعت میں، جس سے اللہ راضی ہو اور جس کو شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دے. شفاعت کرنے والے کو اجازت چاہیے، اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اور اللہ کی رضا صرف توحید والوں کو ملے گی، غیر توحید والوں کو نہیں ملے گی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت کا حقدار وہ خوش نصیب بندہ، سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جس نے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. میرے بھائیوں، میرے توحید والے بھائیوں اور سنت سے محبت رکھنے والے میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ شفاعت کا مقام و مرتبہ عطا کرے گا. ذرا آپ اس منظر کو دیکھیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کی ہولناکی ہوگی، سب پریشان ہوں گے، اللہ کے غضب سے سب گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے ہوں گے. لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے باپ ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ سے سفارش کیجئے. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا تھا، نہ ہوگا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا. میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، آج مجھے شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں، وہ تمہاری شفاعت کریں گے. میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی تھی، درخت کا پھل کھا لیا تھا اور اس سے توبہ بھی کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا. اس کے باوجود گھبرا رہے ہیں، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں. میرے بھائیو، ذرا میں اور ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم کتنے صبح و شام گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ڈر نہیں لگتا اس اللہ سے جس اللہ کی بھیجی ہوئی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی قوت سماعت سے سنتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں. وہ اللہ جب چاہے یہ زندگی واپس لے سکتا ہے. میرے بھائیوں، ہم کتنے گنہگار ہیں اور کتنے ناشکرے بندے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. مولا ہمارے کو گناہوں سے دور رہنے کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی، عظمتوں والے نبی، اس نبی کی اطاعت پہ اللہ قائم رکھ اور اس کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے ہٹ کر کے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے. نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی تھی جس کے قبول کرنے کا لازمی وعدہ کیا تھا، اور میں نے دنیا ہی میں وہ دعا اپنی امت کے خلاف کر لی. اب میرے پاس کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جس کی لازمی قبولیت کا وعدہ ہو. اس لیے جاؤ، میرے پاس سے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، جو انبیاء کے باپ ہیں، جو بادشاہوں کے باپ ہیں، جو امام الموحدین ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے تمہاری سفارش کریں گے. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی اس معذرت کر دیں گے اور کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، 3 جھوٹ بولے تھے. ایک بار تو میں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، جبکہ میرا منصوبہ تھا کہ بتوں کو توڑ کر اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دوں گا، لیکن میں بیمار نہیں تھا، میں نے کہہ دیا تھا میں بیمار ہوں. اور دوسرا جھوٹ، بتوں کو میں نے توڑا تھا،
اور بڑے بت کے سر پہ کلہاڑی رکھ دی تھی، اور جب قوم کے لوگ لوٹ کے آئے تو میں نے کہا یہ بڑے بت نے توڑا ہے، بل فعلہ کبیرہم، ان بڑے بت نے توڑا ہے، میں نے توڑا تھا، وہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور جب میں ایک سفر میں تھا، راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو کسی کی بھی بیوی، بیٹی، بہن کو چھین لے کر کے اس پر دست درازیاں کرتا تھا۔ میری بیوی تھی سارہ علیہ السلام، جو دنیا کی حسین ترین عورت تھیں، ان کو چھینا۔ جب اس کے گماشتوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو میں نے کہا یہ میری بہن ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اگر کہہ دیتا کہ شاید یہ میری بیوی ہے تو شوہر کو مار کے بیوی پہ قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بہن ہے تو بہن تو دوسروں کے پاس جاتی ہے، تو شاید جان بچ جاتی۔ 3 جھوٹ بولا زندگی میں، 3 جھوٹ بولا۔ مجھے آج شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ ہم اور ہمارے ماں باپ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پر کہ جن کے جھوٹ گنے جا سکے۔ زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولا، 2 تو اللہ کی خاطر تھا، 1 اپنے لیے تھا، اور وہ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ میرے بھائی غور کریں تھوڑا سا تو جھوٹ نہیں ملے گا۔ ہر ایمان والے آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی بھی ایمان والے ہیں تو بھائی بہن ہیں۔ قربان جائیں کہ ان کے جھوٹ کو گنا جا سکا۔ ہماری حالت کیا ہے میرے بھائیو؟ ہمارے جھوٹ کو گنا جا سکتا ہے؟ آپ کسی دن اپنے بارے میں بیٹھ کے ایک دن سوچو کہ صبح سے شام تک آج میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، اللہ ہمیں سچوں میں سے بنائے، سچ بولنے والوں میں سے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ دین کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دین کو آپ کے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں کام کرو گے یہ فائدہ، فلاں کام کرو گے یہ فائدہ۔